سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام، عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ خان صاحب، یہ سب سے پہلے بتائیے کہ ایک وقت تھا یہاں جرمنی میں کہ ایک ہی اوپن تھاٹ الارمنس ہوتی تھی لوگوں کے پاس، اور پھر اب کی نئی چیزیں سامنے آ گئی جو لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ آج کل بھی ایک ایشو چلا ہوا ہے، تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں؟ سر یہ دیکھیں، یہ تو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں حکومتوں کے، اور ویزوں کی سچویشن جو ہے بدلتی رہتی ہے۔ برطانیہ میں بھی کئی دفعہ بدلی ہے، جرمنی کے اندر یہ بات صحیح ہے کہ صرف ایک اوپن تھا، ہر ایک اوپن تھا ملا کرتا تھا یہاں پہ ریزیڈنٹ پرمٹ۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب حکومتیں بدلتی ہیں، نئے پلان آتے ہیں، نئے اپنے کام کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں، تو پھر کئی قسم کے ویزے جو نکل آئے تھے، لیکن ان میں کوئی ایسا خطرے والی بات نہیں تھی لوگوں کو۔ کم از کم جرمنی میں یہ تھا کہ جرمنی میں جب آپ کی انمیلڈنگ ہو جاتی ہے نا، اس کو وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ آپ کتنا عرصہ جرمنی میں آپ کو ہو گیا۔ جب آپ اپلائی کرتے تھے اس زمانے میں تو 10 سال ہوتی تھی کہ جرمنی میں 10 سال کے بعد نیشنلٹی اپلائی کیا جاتا ہے، تو وہ اس ڈیٹ کو کنسیڈر کر لیتے تھے کہ جہاں آپ کا بیچ میں آپ کو اوپن سال خراب ہو گیا ہو، چھوٹی اسٹیمپ لگ گئی ہو، کبھی آپ کا کیس یا عدالتوں میں چلا گیا ہو، یا ریجنل پریزیڈنٹ میں چلا گیا ہو، جو صوبائی ان کا کمشنر کا دفتر ہوتا ہے، بعض فیصلے وہاں ویزوں کے چلے جاتے تھے، تو اس دوران آپ کو کام کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کی انمیلڈنگ شمار ہوتی تھی اس پیریڈ کے لیے۔ اب جو نئے ویزے نکل آئے ہیں ان میں مختلف قسم کی ہے، جس سے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اب آج کل پھر سیکشن نشانے کو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ڈسکشن کے اندر آ رہی ہے، کیونکہ بہت دنیا کو جو ہے انہوں نے ایشو کیا ہے سیکشن نشانے کو۔ نئے آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کو ویزا ہی سمجھتے رہے ہیں۔ اب بعض این جی اوز اس میں انوالو ہوئی ہیں، تو انہوں نے یہ اعتراض نکالا ہے، کبھی ہر بندے کو سیکشن نشانے کو کوئی اعتراض لگا کے وہ دے دیتے ہیں، اور کیا اس کا اوپن تھاٹ ایشو نہیں کرتے۔ تو اب کچھ شور پڑا ہوا کہ ان کو اوپن تھاٹ لوگوں کو ایشو کرنا چاہیے۔ ابھی کل ہی ایک 2-3 این جی اوز نے جرمنی کے مختلف علاقوں میں جا کے، شہروں میں جا کے جو سروے کیا ہے، جیسے برلن بھی ہے، جیسے منہائم بھی ہے، ہیمبرگ بھی ہے، مختلف جرمنی کے علاقے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو یعنی ایک امریکن ایسا بھی ملا ہے جو 11 سال سے یہاں جرمنی میں تھا اور اس کو فکشن نشانے کو ایشو ہوئی ہے، اور وہ کیونکہ امریکن پاسپورٹ ہے، وہ ویسے بھی جرمنی آنے جانے میں اسے کوئی دقت نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، اسے کبھی ٹریول میں مسئلہ نہیں بنا، تو اسی کو ویزا سمجھ کے جاتا ہے وہ آرٹسٹ ٹائپ کا بندہ۔ تو اس قسم کی فکشن نشانے میں لوگوں کو اتنا لمبا عرصہ جو ہے ایشو ہو گئی ہوئی ہے، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کو دقت پیش آ رہی ہے۔ مطلب مکان لینے میں دقت پیش آتی ہے، پھر آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنے میں دقت پیش آتی ہے، اور اس قسم کی معاملات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اب اس کے خلاف انہوں نے شور ڈالا کہ جن لوگوں کو فکشن نشانے کو ایشو ہوئی ہوئی ہے ان سب کو کہا ہے کہ بھئی آپ وہاں بورڈ پریشرائز کریں یا اپنے وکلا کریں کہ یہ فکشن نشانے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور باقاعدہ اوپن تھاٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس فکشن نشانے ہے اس میں سے 37% لوگ ہیں جو لمبے عرصے سے جرمنی میں رہ رہے ہیں، 1 سال یا 2 سال نہیں ہوئے بلکہ اس سے بھی لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے اس کا اوپن تھاٹ کا آج کل جرمنی میں کافی گرم ہے، لیکن کیونکہ حکومت مختلف لائنوں میں اصلاحات کر رہی ہے، مختلف سمتوں میں اصلاحات کر رہی ہے، تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آج کل گرم ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ حکومت نکال لے گی۔ حضرت، یہ جو مسئلہ ہے یہ پارلیمنٹ تک اس کی آواز پہنچی ہے یا صوبائی پارلیمنٹ تک پہنچی ہے؟ تبھی کو مسئلہ حل ہوگا؟ وکلاء تو صرف آؤسلینڈر بیوڈے کے ساتھ ہی خط و کتابت کر سکتے۔ اوپن تھاٹ جو ہے نا یہ صوبائی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے، اور صوبے ان معاملات کو مہینے میں ضرور ڈسکس کرتے ہیں آپس کے اندر۔ جرمنی کے اندر ہر مہینے ان کا وعدہ اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام صوبوں کے صوبائی منسٹر جو ہے مرکزی منسٹر کے ساتھ، وزیر داخلہ کے ساتھ، تو ایسے معاملات وہاں ایشو ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ اور اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ اے ایف ڈی کا جو خوف ہے نا وہ لوگوں کو بعض اقدام اٹھانے سے رستے میں حائل ہو رہا ہے۔
اور AFD دن ب دن آپ کو پاپولر ہو رہی ہے. اس سال جو الیکشن ہونا ہے آپ کا ایفرٹ کے صوبے میں, وہاں پر یہ ڈر ہے کہ پہلا صوبائی وزیر داخلہ جو ہے وہ جرمنی, مطلب صوبائی حکومت جو ہے, صوبائی وزیر اعلیٰ چیف منسٹر جو ہے وہ AFD کا آ جائے گا. اس کے بعد ان کو سینٹ کے اندر بھی نیشنل اسمبلی پہنچ جائے, سینٹ میں بھی اس طرح یہ پہنچ جائیں گے, اور پھر یہ زیادہ مسائل جو ہے وہ جرمن سیاست کے اندر کھڑا کریں گے. اس وجہ سے یہ AFD کا خوف جو ہے یہ بھی بعض ایسے اقدامات اٹھانے میں جو ہے وہ محال ہوگا. ایک صوبے میں فرض کریں ابھی تو الیکشن ہونا ہے, وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے ان کا, گورنمنٹ آ جاتی, تو وہاں تو غیر ملکیوں کے لیے تو پھر ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جائے گی اس صوبے میں. تو جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ یہ صوبائی حکومتیں طے کرتی, وہاں اب بھی ہے. اور کیا نام اس کا, جن صوبوں میں AFD آ گئی ہے ایز اے ممبر ہی, سیٹ تو نہیں لیکن کے باہر ممبر آ گئے, جو ساؤتھ مشرقی جرمنی کے صوبے ہیں ان میں ان کی تمام کے اندر AFD, بلکہ ہیسن میں بھی دوسری بڑی پارٹی بن گئی ہوئی ہے AFD. اس لیے وہ جس تیزی سے پاپولر ہو رہے ہیں اس سے بڑی پارٹیاں جو ہے سوشل ڈیموکریٹک والے یا CDU والے, یہ سارے خوفزدہ ہیں کہ اس طرح یہ چھا جائے گی. اگر یہ اکثریت میں آ گئے یا دوسری بڑی پارٹی بن گئے تو آپ کو پتا ہے یہاں تو حکومتیں کوalition سے بنتی ہیں, کوئی اکیلے حکومت تو کر نہیں سکتا, کسی کی پارٹی کو ساتھ ملانا پڑتا ہے. تو پھر ابھی تک تو سارے ان کے خلاف چل رہے ہیں, لیکن یہ کہ وقت ایسا نظر آ رہا ہے کہ AFD کو ملا کے پھر لوگوں کو حکومتوں میں شامل کرنا پڑے گا, تو ان کی باتیں نہیں ماننی پڑیں گی. ہاں سر, بینک اکاؤنٹ کے بغیر تو آج سسٹم چلتا ہی نہیں ہے, ہر چیز بینکوں سے آن لائن چل رہا ہے. تو بینک اکاؤنٹ جو بینک نہیں کھول رہے ایسے آفیسوں کے اوپر, تو لوگ اتنی مشکلات سے گزرتے ہیں, اور اس کا حل پھر کیا نکالتے ہوں گے؟ دیکھیں ایسا کوئی لا نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ بھارت بینک کی اپنی پالیسی ہے, تو کس کو اکاؤنٹ کھولنے دیتا ہے کس کو نہیں کھولنے دیتا. تو عام طور پہ ایسے جن لوگوں کے پاس یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ کا ہر اکاؤنٹ کی ضرورت تو بہت آتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اکاؤنٹ نہیں بھی کھولتے اس کو بغیر بھی اپنا گزارا کر لیتے ہیں, یا جن کے پاس کوئی مشکل آمدنی نہیں ہوتی, اس طرح انلیگل کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ویسے بھی پیسہ بینکوں میں نہیں رکھتے, حکومت کی ٹیکس کے نظام میں نہ آئے. جی خان صاحب, تھوڑا سا یہ بتائیے کہ تو انٹرنیشنل حالات پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے, لیکن اس سے پہلے بتائیے کہ نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے. ہاں, نیٹو کا اجلاس 6-7 کو تھا شاید ترکی کے اندر, جی ترکی میں اس کا اجلاس ہو رہا, اسی کل ان کا ایجنڈا بنایا ہے انہوں نے برسلز کے اندر. نیٹو کے ممالک جو اکٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے جو ہے اس میں دیکھیں بظاہر تو یہ لوگ یہی بات کرتے ہیں, اس کے اندر بھی انہوں نے آرٹیکل 5 جو ہے ان کا نیٹو کا, اسی کو اہمیت دی ہے, جس کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہم مل کر دفاع کریں گے یورپ کا, یا جو ممبر ممالک ہیں ان تمام ممالک کا مل کر دفاع کیا جائے گا. تو لیکن یہ کہ اب تک جو بیانات دیتے رہے امریکہ کے صدر صاحب, یا امریکن پالیسی جو بظاہر نظر آ رہی ہے, تو اس سے بھی جو خوفزدہ ہیں امریکہ والے, تو بہرحال یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم ایک کوشش یہ ضرور کریں گے کہ اس آرٹیکل 5 کو قائم رکھا جائے, اور مل کر جو ہے اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی کتنا شیئر امریکہ دینے کے لیے تیار ہے, یا کتنا شیئر امریکہ اب یورپین ممالک پہ ڈالتا ہے. پہلے وہ زیادہ جو ہے وہ کیا نام اس کا خرچہ برداشت کر لیتا تھا. اب جیسے 2026 کے اندر $90 بلین جو ہے وہ آپ نے یوکرائن کو دینے ہیں, اسی طرح 2027 کے اندر بھی $90 بلین کا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اب اس رقم میں کیا شیئر ڈالتا ہے امریکہ, یا آیا یورپ کو یہ سارا شیئر ڈالنا پڑتا ہے, تو یہ سارے معاملات جو ہے نیٹو کے اندر ڈسکس ہوں گے. اب جو کوششیں ہو رہی ہیں اب تک ان میں بھی کوئی ایسی خاص کامیابی ان کو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 2300 ڈرون جو ہے وہ رشیا نے یوکرائن پہ گرائے ہیں. اسی طرح 1560 گائیڈڈ جو گلڈ میزائل ہے, بم ہے, وہ چلائے گئے. اسی طرح 108 میزائل جو ہیں وہ پھینکے گئے وہاں میزائل
यूक्रेन में रशिया ने फेंकी है। और जर्मनी है जो इन्होंने असला दिया था, उसके अलावा जर्मनी ने 7 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को दिए हैं, इनको बचाने के लिए, इनके मिसाइल वगैरह को करने के लिए। तो इतना कुछ देने के बावजूद वो कहते हैं जंग का हासिल ये है कि रशिया जो है वो जिस तरीक पर जंग लड़ना चाहता है उसमें वो कामयाब है। वो फौरी तौर पर कब्जा भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो वहां पर आपको मसरूफ रखना चाहता है, आपकी मैशत को कमजोर करने के लिए या तो आपकी तवज्जो हटाने के लिए, एक मुस्तकिल दरवेसरी बनने के लिए वो उसमें कामयाब है और आप उसको रोकने में कामयाब नहीं हुए। तो ये सारे मामला जो है अब नेटो में डिस्कस होने हैं, तब जाके आगे क्या पॉलिसी इख्तियार की जाती है। ये है जर्मनी के अंदर से तमाम पार्टियां जो है वो यूक्रेन जंग जारी रखने के उसमें है, लेकिन AfD जो एक अच्छी मतलब तेजी से मकबूल होने वाली पार्टी है वो इसके खिलाफ है। वो जो पुतिन ने पीछे कोई इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर भी उन्होंने अपना डेलीगेशन जो है वो भेजा था और अब इसके अंदर इस जंग को भी वो जो है वो चाहते हैं कि भाई ये बंद हो और यहाँ कोई ना कोई मुआयना करके तो इस जंग को है जो बंद किया जाए। और जो हालांकि जर्मनी जो बहुत बड़ा पार्टनर था रशिया का यूरोप के अंदर, कहते हैं सबसे बड़ा पार्टनर तजारती पार्टनर ये था जो 80 बिलियन की सालाना तजारत करता था, वो अब पाबंदियों के बाद गिरते गिरते 10 बिलियन पर आ गई है। जो AfD को मंजूर नहीं, वो कहता है हमको अपनी तजारत जो है वो खराब करे यूक्रेन के पीछे, तो रशिया के साथ वो काफी रशिया को फिरोध कर रहा है AfD। तो इस लिहाज से बहरहाल वो बात AfD वाली बात भी हुकूमत जो भी है उसको सुननी पड़ेगी। तो इस लिहाज से नेटो इजलास काफी कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है और उसके बाद देखते हैं कि क्या यूक्रेन की जो पॉलिसी है उसे कोई ना कोई फाइनल रुख इख्तियार करेगी। खासा हॉलैंड और जर्मनी से क्या खबर? हॉलैंड से तो कोई ऐसा खास मेरे इसमें नहीं है, इसमें बाकी ये फ्रांस और जर्मनी में जो आग लगी है उससे काफी नुकसान कह रहे हो रहा है। फ्रांस में तो कहते हैं 900 एकड़ हेक्टर जगह जो है वो मुतासर हुई है, 3000 बंदा हुकूमत को जो है वो करना पड़ा है। लेकिन वो डर अब ये पैदा हो गया कि अगर ये गर्मी दोबारा आई तो जर्मनी के अंदर अगर ऐसी आग लगे तो वो जर्मनी के गांव से गांव जुड़े हुए हैं और आबादी जो है बहुत ज्यादा साउथ फ्रांस में इस तरह खुली आबादी नहीं, मतलब जंगलों के साथ साथ इस तरह आबादी नहीं है जिस तरह की जर्मनी के अंदर है। और इस टेम्परेचर से वार्निंग ये दे दी गई है कि भाई खाली फ्रांस नहीं बल्कि फ्रांस में जो आग लगी है वो उसमें कहते हैं कि 9 जहाज 900 फाइटर जो फायर फाइटर है वो बेचारे मसरूफ रहे हैं, 9 जहाज और एक हेलीकॉप्टर जो है वो जाके मसरूफ रहा है, तभी अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका। 90 हेक्टर कहते हैं बिल्कुल जल के रह गए और 900 हेक्टर जो है वो मुतासर हुए हैं और ये खतरा जर्मनी में पैदा हो गया। इसकी वजह से काफी कल इसको बहस हुई है कि भाई आज को हर बंदे से कहा गया कि जिसको जरा से भी स्मेल आए वो 112 को फौरी तौर पर फोन करे। अब कोई ऐसी नई पॉलिसी हुकूमत लाना चाहती है जिससे ये फौरी तौर पर आग बुझाने लोगों को उन सेंटरों में जो है मुंतकिल किया जा सके। और एक बड़ी खबर जर्मनी में यह है जिसका खतरा वो ये कि AfD का जो पार्टी टाग है, जो पार्टी का इजलास है जिसके अंदर उन्होंने लीडर चुना, लीडर कोई पुराना जो उनका है उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए कोई ऐसी वोटिंग नहीं होनी। भारत पार्टी का इजलास है जहां पर 50,000 लोग जो है उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने के लिए वहां जमा है और वो प्रोटेस्टर्स को जवाब देने के लिए AfD ने भी इजाजत मांगी है, इजाजत दी है कि हम इनका मुकाबला कर सकें, लेकिन हुकूमत को स्ट्रीट फाइट से बचना चाहती है, इसलिए इनको AfD वालों को इजाजत नहीं दी उन्होंने सड़कों पर आए। हाँ वो अपना जो इजलास जहाँ है तो वहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं किस्म का। तो ये एक खतरा मौजूद है कि 50,000 आदमी जो आज वहाँ पे एयरपोर्ट में प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हो रहा है वहां पर किसी ऐसी कोई झगड़ा या लड़ाई ना हो जिसकी वजह से आपस में एक कैफियत पैदा हो जाए या पुलिस जो है उसको सख्ती करनी पड़े। अच्छा, 2 खबरें शामिल करते हैं जी। स्पेन में जिन लोगों ने पेपर जमा कराए वो 11 लाख से ऊपर तादाद है उनके जो रिकॉर्ड में आई है,
اسپین کی گورنمنٹ کا خیال تھا کہ 5 لاکھ لوگ جو ہوں گے وہ پیپر وغیرہ جمع کرائیں گے، لیکن کافی تعداد بڑھ چکی ہے اور ان کو ویزے جاری کیے جائیں گے، کام کرنا پڑے گا اور پھر یہ وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوں گے۔ ہالینڈ سیاسی پناہ والوں میں تیزی آ گئی ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے بھی جس طرح یورپ کے دوسرے ممالک ہے اسی طرح پکڑ دکڑ شروع کی ہے، کئی لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ بھی، ہمارے پاس اس کی بھی اطلاع۔ خاصا پاکستان سے کوئی خبر؟ 2 بڑے تکلیف دہ حادثات ہوئے ہیں پاکستان میں، کل آپ نے بھی ذکر کیا جی۔ وہاں تو جی روز کوئی ایسا تکلیف دہ حادثہ جو ہے وہ ہو رہا ہے جو انسانی جان کی قدر کوئی نہیں، لیکن بہرحال جو یہ زندگی کا ساتھ ہے، ایسے زندگی میں یہ واقعات بھی انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ سیاسی طور پر ملک کے اندر کوئی ایسی ہلچل نہیں ہے جو جس میں کوئی پازیٹیو چیز ہو۔ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے وہ بھی جو ہے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی جو حکومت ہے وہ بہت معاملات سے مصروف ہے، پاور کے طاقت کے ایوان ہے وہ بھی ملک سے باہر ہے اور وزیر اعظم سب ملک سے باہر ہے۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ اچھا جی، وہ جو عورتوں والا پاکستان معاملہ ہوا تھا اس میں 4 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، بگ باس گرفتار نہیں ہو رہا۔ اب ایک سوال اٹھا ہوا کہ بگ باس کون ہے؟ یہ سارا کچھ بگ باس کے کہنے پہ ہوا، اور اس کیس کی اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ بھی خبر چلا دی گئی ہے کہ ان عورتوں کو ان کے ملکوں میں بھیج دیا گیا، باہر بھجوا دیا گیا۔ اس وقت ایک اسپیشل پروگرام کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے